الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ لہ مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور باب سورہ عبس کے تحت حدیث نمبر 4937 کے تحت درج کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ المسافرین اور باب فضل الماہر بالقرآن میں حدیث نمبر 798 کے تحت ذکر کیا ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں وہ امام مسلم کے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید میں مہارت رکھتا ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے اس کو الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، اور وہ قرآن مجید کے معانی اور تفسیر کو بھی سمجھتا ہے، تو وہ نیک اور معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور وہ اس میں اٹکتا ہے، یعنی اس کی زبان جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے دہرا دہرا کر۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاق، اور وہ اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، تو لہو اجران، اس کے لیے دو اجر ہے، یعنی 2 اجر ہیں اس کے لیے۔ مثل الذی یقرأ القرآن، اور اس آدمی کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے، وہو حافظ لہ، اور وہ اس کا حافظ بھی ہے، یعنی وہ قرآن مجید کا حافظ ہے، اس نے قرآن مجید کو زبانی یاد کیا ہوا ہے، تو ایسا شخص جو ہے حافظ قرآن ہے، وہ بھی مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ نیک معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 قسم کے لوگ جو ہیں ان کی قرآن مجید کے حوالے سے شان بیان کی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو کیا اجر ہوگا۔ دیکھیں، جو نیک معزز فرشتے ہیں جو قرآن کو لکھتے ہیں، والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، تو جو قرآن لکھنے والے فرشتے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں، وہ کہیں افضل ہیں۔ تو اسی طرح جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، تو وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا مقام ایسے ہی ہے جیسے ان معزز نیکوکار اور قرآن لکھنے والے فرشتوں کا ہے۔ اور اسی طرح جو حق لا کر پڑھتا ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سلو سپیڈ سے پڑھے گا، وہ کم رفتار سے پڑھے گا، اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا جو اجر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 2 پڑھے جائیں تو 20، اور 3 پڑھے جائیں تو 30، اور اسی طرح جتنے زیادہ حروف پڑھے جائیں اتنی زیادہ نیکیاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہیں یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو اس لیے یہ 3 حروف کی 30 نیکیاں ہوگی۔ اور جو ان کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کی زبان میں روانی نہیں ہے تو اس کو ان 3 حروف کی 60 نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طرح حافظ قرآن جو ہے اس کی بھی بڑی شان ہے، اور حافظ قرآن جو ہے وہ نیکوکار اور معزز لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ حافظ قرآن جو قرآن کا عامل بھی تھا اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج بھی شرما رہا ہوگا۔ تو پھر حافظ قرآن کا جو ہے وہ کیا مقام ہوگا؟ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی دنیا، کہ اے حافظ قرآن قاری قرآن تو پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی تو وہ تیرا مقام ہوگا، وہ تیری منزل ہوگی۔ تو سبحان اللہ، حافظ قرآن جو قرآن کا عامل بھی ہے اس کی کیا شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قرآن مجید کو دن اور رات جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ